اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیام عشق۔ سنائے طلبگار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سراپا ایاز ہو جا۔ نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام ساما ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہو جا۔ غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا، جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا۔ نہ ہو قناعت شعار گلچیں، اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا۔ وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے طلسم مجاز ہو جا۔ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ سات اشعار پر مشتمل اقبال کی یہ نظم عملی سطح پر ایک ایسے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے جو ابتدائی ایام میں ان کے فکر و فلسفے کا نمائندہ رہا۔ یہ امر پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بانگ در اقبال کا اولین شعری مجموعہ ہے جو ان کی شاعری کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ زیر تشریح نظم میں اقبال اپنے ہم اثر لوگوں کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک سے سات معنی: غزنوی، سلطان محمود غزنوی۔ ایاز، سلطان محمود کا مشہور غلام۔ پیکار زندگی، زندگی میں جد و جہد۔ قناعت شعار، قناعت پسند۔ وفور گل، پھولوں کی بہتات۔ دامن دراز، لمبے دامن۔ صحرا نوردیوں، بیاباں میں گھومنا۔ آتش زن، آگ لگانے والا۔ فرقہ ساز، فرقے بنانے والا۔ مطلب: اے میرے ہم اثر انسان، اگر تو عشق حقیقی کا طلبگار ہے تو میری طرح محبوب کی شخصیت کو عزیز رکھتے ہوئے تو بھی یہ رویہ اختیار کر۔ اگر دل کو سومنات کا مندر تسلیم کر لیا جائے تو میری شخصیت محمود غزنوی کی مماثل ہے، جس نے اس مندر کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، جبکہ تجھے ایاز کا روپ دھار کر عز و انکساری کا وہی رویہ اختیار کر لینا چاہیے جو ایاز کا خاصہ تھا۔ یہ جان لے کہ کائنات میں حصول عروج و کمال کے لیے سکندر اعظم جیسے فرما رواں کی شان و شوکت ضروری نہیں ہوتی۔ سکندر نے بے شک وہ تاریخی آئینہ ایجاد اور نصب کیا جو بعد میں تاریخ کا حصہ بن گیا، لیکن جان لے کہ تیرے سینے میں بھی ایسے کمالات چھپے ہوئے ہیں، تو اگر ان کو ظاہر کر دے تو تجھے بھی لوگ سکندر اعظم سے کم مرتبے کا اہل نہیں سمجھیں گے۔ مسلسل جد و جہد زندگی میں عروج و کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک تیری شخصیت ابھی پہلی رات کی چاندی کی سی ہے، تاہم مسلسل جد و جہد کے ذریعے یہ امر ناممکن نہیں کہ تو بدر کامل بن جائے، یعنی انتہائی عروج و کمال حاصل کر لے۔ تجھے تو باری تعالیٰ نے ہزاروں برس قبل دنیا میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے، اسی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص ضابطوں پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ یہ امر بھی ذہن نشین کر لے کہ کبھی کبھی قناعت کا شعار بھی حالات سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ اگر خدا وند ذوالجلال اپنی نعمتوں میں مزید وسعت پیدا کرتا ہے تو تیری طلب کا دامن بھی دراز ہو جانا چاہیے، بصورت دیگر تیرا رویہ کفران نعمت سے تعبیر کیا جائے گا۔ وہ دور تو کبھی کا ختم ہو چکا جب قیس کی طرح عشق میں لوگ صحرا نوردی اختیار کر لیتے تھے اور اپنے شہر کے علاوہ گھر اور عزیز و اقارب سے بھی بے نیاز ہو جاتے تھے۔ اب تو یہ امر لازم ہے کہ شمع کی طرح محفل کو روشنی عطا کر۔ اس شعر میں اقبال نے عملاً رہبانیت کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو لوگوں کے درمیان رہ کر ہی ملک و ملت کے لیے جد و جہد کرنا لازمی امر ہے۔ زیر تشریح شعر میں اقبال ایک عام نکتہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں فرد کی زندگی تو مجازی اور غیر حقیقی ہوتی ہے جو ناقابل اعتبار ہے۔
कोई भी तो ये नहीं जानता कि वो कब तक जिंदा रहेगा, जबकि फर्द के बिलमुकाबिल कौम का वजूद हकीकी होता है। फर्द मिट जाते हैं लेकिन कौमें जिंदा रहती हैं। चुनाचे ये अमर लाजिमन है कि जाती नफा नुकसान से बेनियाज होकर कौम की तामीर के लिए जिद्दोजहद की जाए। नज़्म के इस आखिरी शेर में इकबाल अपने अहद में हिंदी मुसलमानों की फिरका परस्ती को आजरी और बुत तराशी के अलावा बुत परस्ती से ताबीर करते हुए कहते हैं कि इन लोगों का ये रवैया अफसोसनाक है, लिहाजा बेहतर यही है कि इस नौ की बुत परस्ती से दामन बचाकर मदीने की राह इख्तियार की जाए और वहीं जिंदगी गुजार दी जाए।